سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے سامنے امن فارمولا رکھ دیا۔ نیو یارک میں انتونیو گوتریس سے ملاقات میں کہا، دنیا میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ سپہ سالار کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ انتونیو گوتریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار اور قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کامیاب دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ سپہ سالار امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی اثاثہ قرار دیا۔ کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بروقت انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ بھی آ گیا۔ 6 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا، پہلے ہی واضح حکم تھا، کوئی الیکشن میں خلل نہیں ڈالے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر سے انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت عالیہ کو درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا گیا۔ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل روکنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ بیرسٹر عمیر نیازی سے توہین عدالت پر وضاحت طلب۔ ملک میں جنرل الیکشن کا بگل بج گیا۔ پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے 19 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 23 دسمبر کو آویزاں کی جائے گی۔ 24 سے 30 دسمبر تک جانچ پڑتال ہوگی۔ 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کی جا سکے گی۔ 10 جنوری اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز۔ 11 جنوری 2024 کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کا چناؤ۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ کا 11واں اجلاس۔ انتخابی ٹکٹ کے اجراء کے لیے بہاولپور ڈویژن کے امیدواروں کی انٹرویو۔ سندھ کے امیدوار 18 دسمبر کو لاہور طلب۔ نواز شریف نے مشاورت کے لیے سندھ کی صوبائی قیادت کو کل بلا لیا۔ شہباز شریف اور مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑانے کی تجویز پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لاہور کے امیدواروں کے انٹرویو بھی 22 دسمبر کو فائنل کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے حلف لیا۔ تقریبی حلف برداری میں ججز اور وکلاء کی شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پر بیرون ملک چلے گئے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف۔ پیٹرول 14 روپے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمت 267 روپے 34 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 50 پیسے کمی، 276 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 11 روپے 29 پیسے سستا، نئی قیمت 164 روپے 64 پیسے پر آ گئی۔ مٹی کا تیل 10 روپے 14 پیسے سستا ہو کر 191 روپے 2 پیسے کا ہو گیا۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، کمی بہت تھوڑی ہے، کچھ سے بہتر ہے۔ اس حالات میں اور مزید کم ہو جائے تو ریلیف ہے غریب عوام کو۔ بہت اچھی خبر ہے، میں تو بول رہا ہوں بھائی 100-150 روپے کم ہو، ہماری زندگی آسان ہو۔ یہ ماشاءاللہ پیٹرول گرا، ڈیزل گرا، اللہ پاک کے کرم سے بڑا کرم ہوا۔ ہم ایسے ہی پیٹرول گرتا رہے تو ہم غریب چلتے رہیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ عوام کو پیٹرول کم ہوا ہے، یہ حکومت کی ایک اچھی کوشش ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا ہوا، عوام کے لیے ریلیف کیا، اور اب چیزیں بھی سستی کریں اور کرائے بھی سستے کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے پر شہری خوش۔ ٹرانسپورٹ کرائے کم کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کے دام بھی کم ہونے چاہیے۔ سستے پیٹرول کے ثمرات عام آدمی تک پہنچائے جائیں۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی بڑھ کر 43% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کے مطابق قلیل مدتی مہنگائی مسلسل 5ویں ہفتے 41% سے زائد رہی۔ مہنگائی کی شرح سبزیوں، دالوں اور چاول کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں
14 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران بڑھ کر 43.16% سالانہ تک جا پہنچی۔ وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں گزشتہ برس کے مقابلے میں نمایاں اضافہ قرار۔ مہنگی بجلی اور گیس کے باعث صارفین کی قوت خرید شدید متاثر۔ IMF سے بھی اچھی خبر آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بتا دیا پیٹرولیم لیوی بڑھانے اور پاکستان سے تنخواہوں پر ٹیکس میں اضافے کے مطالبے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے ایسٹر پیریز نے بین الاقوامی میڈیا کو بتایا اس وقت ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کی تعداد موجودہ 7 سے کم کر کے 4 کرنے کے مطالبات کی سختی سے تردید۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین تحریک انصاف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں احتساب عدالت لگی۔ جج محمد بشیر نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کا حکم دے دیا۔ نیب نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ فواد چودھری کی کرپشن کے ایک اور مقدمے میں گرفتاری۔ نیب نے جہلم پنڈ دادن خان روڈ کیس میں سیشن عدالت سے وارنٹ کی تعمیل کی اجازت لی۔ سابق وزیر اطلاعات پہلے سے ہی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ لاہور میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ پولیس ملزم افنان کے خلاف چالان پیش نہ کر سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر 2 جنوری تک توسیع کر دی۔ پولیس کو ملزم کی عمر کے تعین کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی اجازت۔ ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی لہر۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش۔ زیارت میں برف باری۔ کلات میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مری میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ لاہور اور سرائے عالمگیر میں بوندا باندی۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 9 سال ہو گئے۔ زخم آج بھی تازہ۔ 2014 میں بزدل دشمن نے چھپ کر وار کیا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سفاک قاتلوں نے APS کی دیواروں کو 132 طلبہ اور عملے کی 17 افراد کے خون سے رنگ دیا۔ پرنسپل طاہرہ قاضی کو درندہ صف دہشت گردوں نے زندہ جلا دیا۔ سانحہ APS کو یاد کر کے آج بھی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ قوم اپنے بچوں کی عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کا پیغام۔ کہا انسانی تاریخ میں قربانی کی ایسی تابندہ مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کی جنگ جیت چکی۔ پاکستانی قوم وطن کے امن کو تباہ کرنے کا سوچنے والے تمام شرپسندوں کو جہنم واصل کرنے تک اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو سمیت سیاسی قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ قوم دہشت گردوں کی صفاقی کو نہیں بھولی۔ سانحہ APS کے شہداء کے لواحقین کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند۔ محمد علی شہید کی والدہ کا کہنا ہے ان کا بیٹا SSG کمانڈو بننا چاہتا تھا۔ شایان ناصر شہید کے والد کا کہنا ہے ان کا بیٹا سائنسدان بننا چاہتا تھا۔ ننگیال اور شموئیل طارق پاک فوج میں شمولیت کے خواہاں تھے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔